نبی نے صحابہ کرام کو ایک درود پاک بتایا اور وعدہ کیا اس کو پڑھو اللہ بے حساب حلال روزی چھپر پھاڑ کے دے کی قسم مالدار بنو گے. دیکھو دنیا میں کوئی بھی قانون آوے منڈی آوے کہ حالات آوے لیکن ہمارے نبی بولتے نا ہماری طاقت جہاں ختم ہوتی نا وہاں نبی کی دعا شروع ہو جاتی ہے. اور ہمارے نبی نے صحابہ کرام کو ایک درود پاک بتایا اور وعدہ کیا اس کو پڑھو اللہ بے حساب حلال روزی چھپر پھاڑ کے دے گا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پڑھو گے وہ درود پڑھو گے انشاءاللہ. میرے کو ایک نے پوچھا مولانا روزی ملے گی؟ میں نے کہا بہت پیسہ ملے گا بہت پیسہ پڑھ. میں نے بھی وہی پڑھا تو ملا تو بھی پڑھ. میرے کو کہتا کتنی مرتبہ پڑھنے کا؟ میں نے کہا جتنا چاہیے. تیرے کو کتنا چاہیے اس کے حساب سے پڑھ. کیا پیارا درود ہے. اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات وعلی المسلمین والمسلمات. حضرت ابو سعید خدری فرماتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ درود پاک پڑھتا جا اللہ بے حساب حلال برکت والی روزی عطا کرتا جائے گا. ہماری روزی ختم ہوگی اوپر والے کی روزی دی جائے گی وہ کبھی ختم. اس لیے درود پڑھیں گے انشاءاللہ. میں ہمارے نبی نے فرمایا کہ اگر کسی کے سر پر قرض ہو کسی کے سر پر دیوا ہو قرض ہو اور کوئی راستہ نظر نہیں آتا کہ میرا قرض کیسا ادا ہوگا بھائی میرا قرض ادا کیسے ہوگا اس لیے کہ دن بدن حالات بگڑتے جا رہے ہیں اور سر کے اوپر قرض پر قرض چڑھتا جا رہا ہے اور کوئی راستہ نظر نہیں آتا. تو ایک تو وہ آدمی ہے کہ جس کے اوپر قرض ہو اور قرض ادا کرنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا. اور ایک آدمی ایسا بھی ہوتا ہے اللہ سب کو ایسا بنائے جس کے اوپر کوئی قرض نہیں ہے اور وہ چاہتا ہے کہ آئندہ بھی میرے سر پر کسی کا قرض نہ ہو. تو ہمارے نبی نے ایک درود پاک بتایا. کیا درود پاک بتایا؟ انشاءاللہ پڑھو گے بھائی پڑھو گے انشاءاللہ. لیکن وہ درود پاک میں آپ کو بتاؤں اس سے پہلے یہ واقعے کی طرف لے جاؤ کہ یہ درود پاک اتنا پیارا ہے کہ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ سب کہو بھائی ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے نبی نے فرمایا کہ اگر کسی کے سر پر قرض ہو کسی کے سر پر دیوا ہو قرض ہو اور کوئی راستہ نظر نہیں آتا کہ میرا قرض کیسا ادا ہوگا بھائی میرا قرض ادا کیسے ہوگا اس لیے کہ دن بدن حالات بگڑتے جا رہے ہیں اور سر کے اوپر قرض پر قرض چڑھتا جا رہا ہے اور کوئی راستہ نظر نہیں آتا. تو ایک تو وہ آدمی ہے کہ جس کے اوپر قرض ہو اور قرض ادا کرنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا. اور ایک آدمی ایسا بھی ہوتا ہے اللہ سب کو ایسا بنائے جس کے اوپر کوئی قرض نہیں ہے اور وہ چاہتا ہے کہ آئندہ بھی میرے سر پر کسی کا قرض نہ ہو. تو ہمارے نبی نے ایک درود پاک بتایا. کیا درود پاک بتایا؟ کہ ظہر کی نماز کے بعد یہ درود پاک 100 مرتبہ پڑھ لے. بھائی ظہر کی نماز کے بعد یہ درود پاک 100 مرتبہ پڑھ لے. اگر تیرے اوپر پہاڑ کے برابر قرض ہوگا اللہ غیب کی مدد سے تیرے قرضے کو ادا کروا دے گا. اور اگر تیرے اوپر قرض نہیں ہے تو بھی پڑھ لے مرتے دم تک تیرے سر پر کسی کا دیوا نہیں آئے گا. تو دونوں کے لیے فائدہ ہے بھائی. دو ہی قسم کے آدمی ہوں گے یا تو سر پر قرض ہوگا یا قرض اگر ہے تو بھی پڑھ لے ظہر کے بعد 100 مرتبہ اللہ غیب کی مدد سے تیرے قرضے کو ادا کروا دے گا. اور اگر قرض نہیں ہے تو بھی ظہر کے بعد 100 مرتبہ پڑھ لے کہ اللہ شکر ہے کسی کا کوئی قرض میرے ذمے نہیں اور چاہتا ہوں کہ مرتے دم تک کسی کا کوئی قرض میرے ذمے نہ ہو. میرے دوستو وہ درود پاک ہم کو پڑھنا. تو یہ کارڈ میں چھپا ہوا درود پاک ہے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بڑا احسان چھوٹا سا درود پاک دیا اور کتنی بڑی ذمہ داری ہم سے ادا کروا دی. بھائی دیا درود پاک چھوٹا سا لیکن کتنی مرتبہ پڑھنا. میں سمجھتا ہوں یہ درود پاک جو ہے اگر 100 مرتبہ پڑھو گے تو زیادہ سے زیادہ 10-15 منٹ میرے دوستوں ظہر کے بعد 10-15 منٹ ہم یہ درود پاک پڑھے اور اس کی وجہ سے ہم زندگی کا سب سے بڑا قرض ہم چکا دے گے یا ہمارے اوپر قرض آوے ہی نہیں. اس سے بڑھ کر کیا دولت ہوگی, اس سے بڑھ کر کیا سعادت ہوگی. تو بھائی سب پڑھیں گے نا انشاءاللہ. اور میں تو کہتا ہوں یہ بیان کے بعد کارڈ تقسیم ہوگا. ہمارے شکیل بھائی دامت برکاتہم یہ کارڈ تقسیم کریں گے. لیکن اگر کارڈ نہ بھی ملے بھائی درود پاک تو وہ چیز ہے جو کارڈ میں نہیں ہونا چاہیے وہ کہاں ہونا چاہیے دل میں. تو بھائی اور بہت چھوٹا درود پاک ہے انشاءاللہ سب کو یاد ہوگا. میں ایک مرتبہ پڑھتا ہوں مجھے امید ہے کہ اسی مسجد میں اسی مجلس میں اللہ ہم کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کیا درود پاک ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم. بس ظہر کے بعد
कितनी मर्तबा पढ़ना, कितनी मर्तबा? क्या फायदा होगा? कर्जे वाले का कर्जा गैर की मदद से अदा होगा, और जिसके ऊपर कर्ज नहीं है इंशाअल्लाह मरते दम तक उसके ऊपर कोई कर्ज आने वाला। आप भी पढ़े, कार्ड हमारी माँ बहनों को भी दे, और जहां तक हो सके ये दरूद पाक को पहुंचाए, ताकि अल्लाह ताला इस उम्मत को कर्ज वाले गुनाह से बचा ले। कर्ज भी बहुत बड़ा अजीब मामला है। अगर आपने किसी से कर्ज लिया और आपके पास पैसा है, आप चुका सकते हैं, फिर भी आप चुकाते नहीं, आपने किसी के पास से 500 रुपया लिया, कर्ज में लिया, और अब अल्लाह ताला ने आपको 500 रुपए दे दिए। वो बेचारा आया कि भाई मेरा कर्जा दे दे, कहता कल दूंगा, हालांकि तेरे पास है। फिर कहता है भाई मार्च की 1 तारीख को दूंगा, फिर कहता है अप्रैल की 1 तारीख को दूंगा। हमारे नबी फरमाते ऐसा टाल मटोल मत कर, अगर इसमें तू मर गया, हमारे नबी कहते इसमें अगर तू मर गया, तेरे ऊपर जो जनाजे की नमाज पढ़ी जाएगी वो भी खुदा कबूल नहीं करेगा। इसलिए कर्ज का मामला मेरे दोस्तों बड़ा अजीब है। तो दुआ करो कि न किसी का कर्ज हो, और अगर हो तो अल्लाह गैब की मदद से। तो उसके लिए वजीफा आपको बताया, जोहर के बाद कितनी मर्तबा, कौन सा दरूद पाक, चलो मेरे साथ में पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाह ये दरूद पाक को जोहर के बाद 100 मरतबा पढ़ने की हम सबको तौफीक अता फरमाए, और ये जो कर्ज वाला मामला है अल्लाह ताला आसानी से उसको अदा करे। पढ़ोगे वो दरूद पढ़ोगे इंशाअल्लाह। मेरे को एक ने पूछा मौलाना रोजी मिलेगी, मैंने कहा बहुत पैसा मिलेगा, बहुत पैसा, पढ़। मैंने भी वही पढ़ा तो मिला, तू भी पढ़। मेरे को कहता कितनी मरतबा पढ़ने का, मैंने कहा जितना चाहिए, तेरे को कितना चाहिए उसके हिसाब से पढ़। क्या प्यारा दरूद है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्ली अलल मुमिनीन वल मुमिनात व अलल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। हजरत अबू सईद खुदरी फरमाते मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये दरूद पाक पढ़ता जा, अल्लाह बेहिसाब हलाल बरकत वाली रोजी अता करता जाएगा। हमारी रोजी खत्म होगी, ऊपर वाले की रोजी दी जाएगी, वो कभी खत्म। इसलिए दरूद पढ़ेंगे नहीं इंशाल्लाह। मैं हमारे नबी ने फरमाया कि अगर किसी के सर पर कर्ज हो, भाई किसी के सर पर देवा हो, कर्ज हो, और कोई रास्ता नजर नहीं आता कि मेरा कर्ज कैसा अदा होगा, भाई मेरा कर्ज अदा कैसे होगा, इसलिए कि दिन ब दिन हालात बिगड़ते जा रहे हैं और सर के ऊपर कर्ज पर कर्ज चढ़ता जा रहा है और कोई रास्ता नजर नहीं आता। तो एक तो वो आदमी है कि जिसके ऊपर कर्ज हो और कर्ज अदा करने का कोई रास्ता नजर नहीं आता, और एक आदमी ऐसा भी होता है, अल्लाह सबको ऐसा बनाए, जिसके ऊपर कोई कर्ज नहीं है और वो चाहता है कि आइंदा भी मेरे सर पर किसी का कर्ज। प्यारे दोस्तों, ये था हमारे नबी और रुकाना का वाकया। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों को ये तकरीर अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर से हमारे वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं आप लोगों के लिए फिर से एक नई वीडियो लेकर के आता रहूँ।